یہ مظہر عباس صاحب کوئی ریفرنس نہیں، پھر بھی استعفا 24 گھنٹوں میں 2 بڑے استعفے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مہر، سیدھی سی بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہماری جوڈیشری بہت زیادہ پولرائزڈ ہوئی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، کون کس کے فیصلے درست تھے کس کے فیصلے نہیں تھے اس پہ 2 اوپینینز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو بہت واضح ہے کہ اس سے پہلے کی جو جوڈیشری تھی وہ بھی پولرائز تھی. کسی حد تک اس جوڈیشری میں ہمیں شاید اتنی پولرائزیشن، اس شارپ پولرائزیشن اس میں نظر نہیں آتی، لیکن ماضی میں جو ہم نے دیکھا تھا اس میں تو بہت زیادہ پولرائزیشن، اس کا الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا جو نظر آ رہا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو مظاہر علی نقوی صاحب کا استعفیٰ ہو یا اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ ہو، ان کی وجوہات جاننا بہت ضروری ہیں. ان پہ جو الزامات اگر ہیں، کوئی مظاہر نقوی پہ تو تھے ڈیفینیٹلی، لیکن اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کی وجوہات کیا تھیں، ان کے خلاف اگر کوئی کسی قسم کا کوئی ریفرنس آ رہا تھا، اگر ایسا تھا ان دا پروسیس تھا، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جوڈیشری اگر پولرائزڈ ہوگی، جوڈیشری اگر پولیٹیسائز ہوگی تو یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. ہمیں نظر آیا بہت سی چیزوں میں، اور کیونکہ بہت زیادہ سیاسی مقدمات پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھے کہ ساری توجہ کا مرکز کورٹ نمبر 1 بن گیا تھا پچھلے چند سالوں میں، اور آج بھی کورٹ نمبر 1 ہی ہے. یہ جو چیز ہے یہ جوڈیشری کو سوچنی پڑے گی. جوڈیشری کی پچھلی مرتبہ بھی بندیال صاحب کے بھی دور میں یہ باتیں ہوتی رہیں کہ آپ فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلاتے، آپ کیوں نہیں ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں جو بڑے کھل کر سامنے آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں. اس کی چیزیں آپ کو پبلک تھوڑی کرنی ہوتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ججز کو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ ایک دوسرے کو چائے بھی آفر نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کر رہے. یہ بہت ڈینجرس ہم نے دیکھا اور ہم نے اس چیز کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا. اب یہ جو چیزیں ہیں ابھی اس کے محرکات ہمیں پتہ چلیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں، اس کے جوڈیشل امپلیکیشنز بھی ہیں. اور سر اس موقع پر تو دیکھنا چاہیے، جی کنٹینیو کیجئے گا مظہر عباس صاحب، دیکھنا چاہیے کہ اب اس کو یہ اوائڈ کرنے کے لیے کہ ہر سیاسی کیس کورٹ روم نمبر 1 میں نہ آ جائے اور پھر یہ اس طرح کے اختلافات یا اس طرح کی پولرائزیشن نہ ہو، آگے کیا کیا جائے اس حوالے سے؟ دیکھیے مہر، یہی تو جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ جب ججز کے نام جو ہے وہ پبلک میٹنگز میں اچھالے جائیں گے، آپ اس سے پہلے اور پیچھے چلے جائیں. آپ افتخار چودھری صاحب کا جو پورا دور تھا اس میں کون ٹارگٹ ہو رہا تھا افتخار چودھری صاحب کے پورے دور میں، اور کیوں ایک پارٹی افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنے کو تیار نہیں تھی، دوسری پارٹی ایگر تھی کہ فوری طور پہ افتخار چودھری صاحب کو لایا جائے. اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا تو ہمارے یہاں جو آپ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، یہ جو تھا کہ سینئر ججز کو نہیں رکھا جا رہا، اس میں تو سب سے سیریس کوسچن بندیال صاحب کے اوپر اٹھا تھا کہ وہ اپنی بینچ میں سینئر موسٹ ججز کو نہیں بیٹھاتے تھے. تو اس وقت اعجاز الاحسن صاحب نے یہ پوزیشن کیوں نہیں لی، اس وقت تک مظاہر نقوی صاحب نے یہ پوزیشن کیوں نہیں لی کہ نہیں فارغ عیسیٰ کو بھی بندیال صاحب کو بیٹھانا چاہیے اپنے ساتھ، اور منصور علی شاہ کو بھی بیٹھانا چاہیے. کیوں نہیں اس وقت فل کورٹ میٹنگ کی، جب فل کورٹ ریفرنس کی بات ہوتی تھی تو وہ کیوں نہیں وہ اس چیز کو، اس میں کیا غلط تھا؟ اگر کوئی بہت امپورٹنٹ کیس ہے اور اسے جو ہے وہ 17 رکنی وہ یا 11 رکنی بینچ سنے تو اس میں کیا حرج تھا کہ آپ کے سینئر موسٹ ججز، اگر میجورٹی آف دا ججز آپ کے ویو سے ایگری کر رہے تھے تو آپ اگر 4 دوسرے ججز کو بھی بیٹھا دیتے اس سے کیا فرق پڑتا؟ تو ہمارے یہاں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ پچھلے چیف جسٹس کا ہو، اس سے پچھلے چیف جسٹس کا ہو، یا یہ جوڈیشری میں جنرلی پروان چڑھ رہا ہو، اس سب کو ہمیں دیکھنا چاہیے. میں بالکل بھی پولیٹیکل پارٹیز جب اس طرح وہ کرتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز یہ کوئی جو اپنے لیے کوئی اچھا راستہ نہیں دکھا رہی، کیونکہ آج وہ کسی اور کے اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کل ان کے اوپر بھی یہ سوال اٹھے گا، کل جو ان کی پسند کے ججز آئیں گے شاید تو ان کی جو مخالف پارٹی ہے وہ بھی یہی کیا کرے گی. تو ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جوڈیشری کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے. ہم جوڈیشری سے بہت زیادہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی
ہر چیز کا فیصلہ جوڈیشری کرے. بھئی پارلیمنٹ کیوں نہیں ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کرتی؟ ایسا ہی ہے. پارلیمنٹ کیوں نہیں؟ یہ بہت سے ایسی کمپلیٹ فیلئر آف پولیٹیشنز اینڈ پارلیمنٹیرینز ایز ویل. قطع کلامی معاف مظہر صاحب, مجھے حسنا بتائیے گا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر بھی ان کو کل آگاہی نوٹس دیا ہے کہ وہ کل آ کے اپنا موقف پیش کریں, مگر اس ایٹ بیسٹ ریکمنڈیشن میں تو ایک یہی کہا جا سکتا ہے ہی از ناٹ فٹ ٹو بی اے جج. دیکھیں ویسی جج نہیں ہے. اب حیرانگی کی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں قانون یہی ہے, فیصلہ ایک سپریم کورٹ کا موجود ہے کہ جب ایک جج ریزائن کر دے تو اس کے بعد آپ پروسیڈنگ ڈراپ ہو جاتی ہیں. آپ یہ پروسیڈنگ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہر ایک پہ بائنڈنگ ہے, سپریم جوڈیشل کونسل پہ بھی بائنڈنگ ہے. کیوں سپریم کورٹ اس آرڈر کو فالو نہیں کر رہی؟ یا تو ہونا یہ چاہیے کہ یعنی کہ آج ڈراپ کر دینا چاہیے تھا ان پروسیڈنگز کو. دیکھیں, یا تو بالکل اصولی طور پہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی استعفیٰ انہوں نے دیا ہے اپنی پینشن بچانے کے لیے, جو بھی اس کے لیے پہلے سپریم کورٹ کا وہ آرڈر ریورس کریں اور یہ انٹرپریٹیشن کریں کہ جی اگر ایک جج جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مراعات اور پینشن کیونکہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے, مگر انلیس یو ڈو جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ ابیٹ کریں نا, آپ اس کو سن تو نہیں سکتے. سپریم کورٹ کا آرڈر ایک موجود ہے جیسے منیب اختر اور جیسے اعجاز الحسن کا, اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل کیسے چل رہی؟ اور اطلاعات یہ ہے کہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی جیسے اعجاز الحسن نے اس پہ بحث کی اور وہ چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں نہیں جانا چاہیے, لیکن جو ہے وہ دوسرے ممبران نے کہا کہ ہم پروسیڈ کریں گے. اس کے بعد وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نہیں آئے ہی نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں, اور پھر منصور علی شاہ صاحب کو بلا لیا گیا. تو یہ چیز ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دیکھنا ہوگا. جو جسٹس اعجاز الحسن کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسینٹ کو دبایا جاتا ہے یا ماحول نہیں ہے, تو یہ بات بھی بڑی سیریس ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح وہ مظاہر علی نقوی صاحب نے کہا کہ جسٹس مسٹ آلسو سین ٹو بی ڈن ود می, جو ایک اصول ہے, ادھر یہ سمجھنے سے قاصر ہے. مگر مجھے بات بتائیے گا آپ کے نزدیک, بیکاز یہ میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں, جسٹس اعجاز الحسن بہت محبت رکھتے ہیں, بڑے قریب تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی, ان کو آیت اللہ کہتے تھے, کبھی نام سے نہیں بلایا. یہ میں آپ کو بتاؤں, کبھی نام سے نہیں بلایا مظاہر یا نقوی, آیت اللہ کہہ کے بات کرتے تھے. تو آپ دونوں استعفوں کے بیچ میں کوئی کڑی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جذباتی لگاؤ بھی بڑا تھا, اور اطلاعات یہ تھی کہ جسٹس مظاہر سے کچھ ان کے دوستوں نے ابھی رابطہ کیا تو وہ بڑے جذباتی ہیں, اور اس حوالے سے کہ اس طرح انہوں نے ریزائن دیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے پلان کر کے یہ سارے ریزائن کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہے بات جو ہو رہا ہے نا, کہ کوئی ایسے کوئی پلان چاہ اور اس پلان کی وجہ سے کوئی کنسپریسی ان کی پکڑی گئی اور یہ پھر ریزائن کرنا پڑا ان کو. یہ ایسی بات اطلاعات ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جسٹس مظاہر کا جو معاملہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. جسٹس اعجاز الحسن کی جو سپورٹ تھی وہ وکلاء میں بھی تھی. حامد خان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ایک چیمبر میں, پروفیشنل گروپ ان کے ساتھ ہوتا. اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی, میرا خیال ہے انہیں کھڑے رہنا چاہیے تھا. اگر کوئی چیز تھی تو لوگ ان کے ساتھ, اگر وہ حق پہ ہوتے تو ساتھ ہوتے. سر, اب تو انسٹیٹیوشن کی حیت بدل گئی ہے نا پاور کے حوالے سے. ابھی تو بالکل اب تو واضح ہو گیا کہ ایک کیمپ اب دوسرا کیمپ رہا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے واضح. اب اگر آپ دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز صاحب بہت مضبوط ہو گئے. ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے 3 سال سے زائد چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بیلنس, بڑے اچھے جج ہیں. اب اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے. جی بالکل, وہ آئیں گے اس کے بعد. لیکن اب جسٹس اعجاز الحسن کو بھی ایک چیز دیکھنی تھی کہ جب جسٹس قاضی فائز صاحب انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی, آپ نے لائیو سٹریمنگ کی, ان کی مخالفت کی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں چلیں آپ نے ڈسینٹ کیا. ججز اپوائنٹمنٹ میں وہ کوئی ریفارم لانا چاہتے تھے, آپ نے اس میں بھی مخالفت کی. آپ کمیٹی کا حصہ تھے جو ججز بینچ کی کمپوزیشن, اس میں آپ اپنا ڈسینٹ کر رہے تھے, آپ آواز, تو آپ کو فائٹ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ اس طریقے سے ریزائن کیا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ اصولی ریزگنیشن آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کہ اختلاف ہے the way the institution is being run. دیکھیں, لیکن ایسی یہ تو پھر جیسے قاضی فائز صاحب کو بھی تھا, 4 سال ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, وہ بیٹھے رہے خاموشی, بیٹھے رہے اور اپنا ٹرن کا ویٹ کیا. آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے, چاہے جو بھی ہو, ایک لائف سٹریمنگ, بڑے بحران کا پیش خیمہ تو نہیں ہے خاک میں بدہن. دیکھیں, یہ بات بھی آ رہی ہے کہ کوئی یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو ہے وہ اور بھی ججز ریزائن کریں گے, اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو آگے حالات بننے جا رہے ہیں. اب یہ کل کا جو کیس ہے, جو پی ٹی آئی کو بیٹ کا جو نشان ہے الیکشن سمبل, یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا, کیونکہ اس کا اس استعفے جب 2 جو جوڈیشل پالیٹکس ہے اور آپ کے مخالف 2 ریزائن کروا لیا گیا ہے, یہ کر دیا گیا ہے, اس کے بعد آپ ان ریٹرن کیا دیں گے, یہ باتیں بھی بڑی اب ہو رہی ہیں. ایبسولوٹلی.